الحمد لولی والصلاة والسلام علی نبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والآخرة خیر وابقی صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ جل جلالہ نے انسان کو پیدا فرمایا اپنی عبادت کے لیے۔ حدیث قدسی ہے، ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، کہ بے شک دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا گیا اور تم کو دنیا کے لیے نہیں بلکہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا اور آخرت کی حقیقت الگ الگ ہے، اور بزرگانان دین نے ایک واقعہ بیان فرمایا دنیا و آخرت کی حقیقت پر۔ اس واقعہ کی وضاحت یہ ہے کہ ایک دن اس امت کے عظیم فقیہ حضرت اقدس امام مالک رحمہ اللہ بصرہ کی گلی میں چل رہے تھے، جا رہے تھے کہ انہوں نے ایک باندی کو دیکھا جو اچھے لباس میں ہے، خوبصورت شکل ہے اس کی، اور واضح رہے کہ باندی کو دیکھنا اسلام میں جائز ہے۔ تو انہوں نے باندی سے پوچھا، آیا آپ کا مالک آپ کو فروخت کرنا چاہتا ہے؟ تو باندی نے جب دیکھا کہ یہ بزرگ تو پھٹے پرانے کپڑوں میں ہیں اور درویشانہ حالت میں ہیں، لیکن چہرہ اللہ پاک کے تعلق کی وجہ سے منور ہے، خوبصورت ہے، دین کا رنگ اوپر غالب ہے، تو انہوں نے خادموں کو، غلاموں کو کہا سواری روک دو۔ جب سواری کو روکا گیا تو باندی نے کہا، شیخ اپنی بات دوبارہ دہرائیں، رپیٹ کریں، اس کو دہرائیں۔ تو حضرت نے دوبارہ فرمایا، آیا تیرا مالک تجھے فروخت کرنا چاہتا ہے، بیچنا چاہتا ہے؟ تو باندی نے تعجب سے کہا کہ میرا مالک مجھے بیچتا ہے یا نہیں، لیکن آپ آیا مجھے خرید سکتے ہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، مجھے اپنے مالک کے پاس لے چلو۔ خدام اور غلامان اس باندی کو لے گئے مالک کے پاس، اور امام مالک رحمہ اللہ بھی ساتھ چلے۔ جب ان کے گھر پہنچ گئے تو سب خادم اس مالک کے آئے اور غلام اور باندی کو اتارا، اس کو اندر لے گئے عزت و اکرام کے ساتھ۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں باندی نے اپنے مالک کو کہا کہ اس طرح ایک درویش طبیعت اور فقیر انسان ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ آیا تیرا مالک تجھے فروخت کر دے گا؟ تو مالک نے کہا، وہ کہاں ہے، بلاؤ۔ چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ کو جب بلایا گیا تو آپ اندر تشریف نہیں لے گئے، کیونکہ اس بادشاہ کا محل بہت شاندار تھا،
عمدہ قالینیں تھی اور بہت عمدہ تکیے لگائے ہوئے تھے، سنگ مرمر کا عمدہ پتھر تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا میں اندر تب جاؤں گا جب ان قالینوں کو ہٹایا جائے۔ اللہ کا رنگ غالب تھا، ان کے تقوی سے متاثر ہو کر بادشاہ کے دل میں اثر پڑا، ان کی ہیبت طاری ہوئی اور قالینوں کو اٹھایا گیا۔ پھر فرمایا اب بھی میں اندر نہیں آؤں گا، اے بادشاہ تو نیچے اتر جا اپنی کرسی چھوڑ کر۔ بادشاہ کرسی سے نیچے اترا، زمین پر بیٹھے، ڈسکس شروع ہوئی، کلام شروع ہوا، باتیں شروع ہوئی۔ اس مالک نے کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت اقدس سیدنا امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا میں اس باندی کی قیمت کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو مالک نے کہا اس کی تو بہت زیادہ قیمت ہے، یہ بہت مہنگی ہے، یہ خوبصورت ہے، اس میں صفات ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا میرے ہاں تو اس کی قیمت 2 پرانی کھجوروں کی گٹھلیاں ہیں۔ تو وہ سارے ہنس پڑے کہ یہ عجیب بات ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا ہنستے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا ہنستے اس بات پر ہیں کہ اتنی کم قیمت لگائی۔ فرمایا اس باندی میں بے شک صفات ہیں، حسن و جمال بھی ہے، لیکن اس میں کچھ عیوب ہیں، کچھ عیوب کی وجہ سے اس کی قیمت کچھ نہیں۔ وہ عیوب یہ ہیں اگر غسل نہ کرے تو اس میں جوئیں پڑ جائیں، مسواک نہ کرے تو منہ سے بدبو آنے لگے، اور اگر دیگر اپنے جسم کی حفاظت نہ کرے تو اس کا جسم اچھی حالت میں نہیں رہے گا۔ اور بادشاہ آج یہ تیری ملکیت میں ہے، کل کو تیرے سے چلی جائے کسی اور کے پاس تو یہی معاملہ اس کے ساتھ کرے گی۔ یہ اپنے عہد اور محبت میں سچی نہیں ہے، اور اسی طرح تھوک، بلغم وغیرہ گھٹیا چیزیں بھی اس میں موجود ہیں۔ میں تجھے ایک باندی بتلاتا ہوں جس کی قیمت بہت زیادہ ہے، جس میں صفات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ صفات والی ہے۔ کافور سے اس کا خمیر تیار کیا گیا ہے، وہ کڑوے سمندروں میں پانی میں تھوک ڈال دے تو وہ پاکیزہ بن جائیں۔ وہ اپنے پازیب اور اپنے پوشاک کے ساتھ زمین پہ آ جائے تو پوری زمین خوشبودار ہو جائے۔ وہ اپنی زلفوں کے ساتھ زمین پر آ جائے تو پوری زمین خوشبودار ہو جائے، اور اگر سورج کو اپنی ایک کلائی دکھائے تو وہ سورج بے نور ہو جائے۔ بادشاہ نے کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا قیمت تھوڑی سی ہے، رات کو اٹھ کر کچھ وقت فارغ کر کے اللہ کی عبادت کرو کچھ مختصر وقت، اور جب کھانا کھانے لگو تو دوسرے بھوکے شخص کو بھی یاد کرو، اس کو بھی کچھ دو۔ راستے میں جانے لگو تو تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ، اور اسی طرح کچھ وقت اللہ کی یاد میں گزارو، ذکر کرو، تیری زبان اللہ کے ذکر سے متحرک رہے۔ بادشاہ نے باندی کو کہا سن لیا؟ اس نے کہا سن لیا۔ فرمایا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، کچھ مال بھی صدقہ کرتا ہوں، باقی سب مال و متاع صدقہ کرتا ہوں۔ باندی نے کہا بادشاہ جب تو نہیں رہا تو میرا بھی کوئی سودا نہیں، میں بھی توبہ کرتی ہوں۔ باندی نے بھی توبہ کر لی، بادشاہ نے بھی توبہ کر لی۔ دونوں کے لیے حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے دعا فرمائی، اور دونوں نے اللہ کی بندگی میں ساری زندگی گزاری، اور موت ہی اسی حالت پر آئی کہ دونوں اللہ کے ولی تھے۔ تو معلوم ہوا دنیا کی زندگی مختصر اور آخرت کی زندگی بہت زیادہ ہے۔
لہذا آخرت کے لیے مکمل تیاری کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔